نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، تو واجب کا جو تارک ہوتا ہے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے گا جماعت کے ساتھ تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ الآیہ، کہ وہ کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ان کو مشغول نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاتھ کے اندر ہتھوڑا ہوتا تھا یا ان کے ہاتھ کے اندر سوئی ہوتی تھی اور چمڑے کے اندر اس کو ڈالا ہوا ہوتا تھا، لیکن اذان کی آواز ہو جاتی تو اپنی نمازوں اپنے کام کو ترک کر دیتے اور نماز باجماعت کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا فما فوقہ اسنان فما فوقہ جماعت، دو اور اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ جماعت ہوتی ہے، یعنی اگر دو آدمی بھی کہیں نماز ادا کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور ایک آدمی اکیلے میں نماز ادا کرتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو اللہ رب العالمین 27 گنا درجہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں کہ کہاں 27 گنا ثواب اور کہاں ایک درجہ نماز کا ثواب۔ امام ترمذی نے حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براتان برات من النار و برات من النفاق، کہ جو آدمی 40 دن نماز ادا کرتا ہے اور تکبیر اولی کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ایک تو جہنم سے نجات بھی اس کو عطا کر دیتا ہے اور منافقت سے بھی اس کو جراثیم جو ہوتے ہیں اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک اس کو انعام اور پروٹوکول ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں آمر بالصلاۃ نماز پڑھائے، نماز کے لیے اذان دی جائے، اور پھر حکم دوں کہ ایک آدمی نماز لوگوں کو پڑھائے یوم الناس، اور میں ان لوگوں کی طرف چلا جاؤں جو اپنے گھروں کے بیٹھے ہیں، جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، گھروں پہ بیٹھے ہیں، چوکوں کو بیٹھے ہیں، جو اپنی نماز باجماعت ادا نہیں کرتے، تو فرمایا میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی کتنی سخت وعید آئی ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والے کا عذاب معاذ اللہ حضور فرماتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ۔ نماز باجماعت ادا کرنے سے بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک تو اتحاد، نظم و نسق پیدا ہوتا ہے، ترتیب پیدا ہوتی ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے، اور عملی مساوات کے کوئی بڑا چھوٹا کوئی تمیز نہیں ہوتی، امیر غریب کی کالا گورا وہ سارے ایک صف کے اندر کیا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا نیکیوں کی سبقت ملتی ہے کہ بندہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اور پھر جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، راستے میں سانپ بچھو ہیں، مجھے آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ نے فرمایا کہ یا تیرے کان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز جاتی ہے؟ تو عرض کی ہاں جاتی ہے، تو فرمایا تو پھر میرے لیے مسجد کے اندر حاضری ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ دوستان گرامی، مرد کی نماز مسجد میں ساتھ بازار اور گھر میں کیا ہے پڑھنے سے وہ 25 درجہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ باجماعت نماز کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ اپنے آپ کو گھسیٹ کر، امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر فرماتے ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف آیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 20 سال 40 سال نمازیں ادا کی ہیں۔ دوستانی گرامی، وہ کوئی لوگ وہ نہیں تھے کہ جو فرشتے تھے، بلکہ وہ ہم ہی انسانوں میں سے تھے، اللہ کی مخلوق تھے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا، جان بوجھ کر سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو آدمی نماز باجماعت ترک کر دیتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ مسجد کے ساتھ گھر ہے،
7 دکان ہے لیکن نماز جماعت کے لیے نہیں پڑھ رہنے آ رہا تو وہ سمجھے اس کی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور صوفیاء کو دیکھیں تو وہ تو اپنا مکان بھی تلاش اسی جگہ کرتے تھے جہاں مسجد ہوتی تھی۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اگر ان کے نماز با جماعت رہ جاتی تو وہ 40 دن سوگ کا اعلان کر دیں کہ سوگ منایا جائے کہ میری نماز رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز با جماعت